بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ دنوں ہم نے تحصیل بہشتی زیور کا کتاب الایمان والعقائد شروع کیا تھا اور ابتدائی باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی اور کچھ عقیدے بھی پڑھے تھے۔ ایک بات ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ دین صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کی 5 شاخیں ہیں، جس میں نمبر 1 اور پہلا نمبر عقائد کا ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے عقائد درست ہونا ضروری ہے۔ دوسرا نمبر عبادات کا ہے، جس کے بارے میں تفصیل بتائی جا چکی ہے۔ تیسرا نمبر معاملات کا ہے، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ چوتھا نمبر معاشرت کا ہے، اس کے متعلق بھی آگے جا کر کچھ بات آئے گی۔ اور 5واں نمبر ہے اخلاقیات، جس کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اب یہ فن علم تصوف کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایک مستقل فن بن چکا ہے اور اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ بہرحال ابھی جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے عقائد۔ کائنات سے متعلق ہم نے عقیدے اور عقائد پڑھ لیے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم پر جو لازم ہے کہ ہم وہ عقیدہ رکھیں، اس کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق سب سے پہلے ہمیں ہمارا یہ عقیدہ ہونا لازم ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر اور برابر ہے، یعنی اللہ کے کوئی برابر بھی نہیں ہو سکتا، کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا لازم ہے کہ وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کا بخشنے والا ہے، قوت والا ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کو چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پس کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے، بردباری والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، یعنی اللہ سب پر حکومت کرتا ہے، کوئی اس پر حکومت نہیں کر سکتا، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بس اوقات بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہمیں نہیں دیا جانا چاہیے تھا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، چونکہ اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، اور حکیم کسی بھی کبھی اور بری چیز کا حکم نہیں دے سکتا، وہ سب کام کا بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے،
وہ علامات اور صفات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں جان سکتا۔ گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اس کے لیے تمام صفات کمال ثابت ہیں، اور وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی بھی عیب اور کمی نہیں ہے۔ مخلوق کے اندر تو کوئی آنکھ سے کانا ہے، کسی کا کوئی عضو نہیں ہے، اور کوئی اپاہج ہے، کوئی لنگڑا ہے، کسی کا آدھا دھڑ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جو صفات بیان ہوئی، تقریباً یہ تمام کے تمام صفات اور عقائد یہ قرآنی آیات سے لی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ان اللہ علی کل شیء قدیر آتا ہے، اسی طرح زندگی اور موت دینے والا کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ ہی یحیی و یمیت وہو یحیی و یمیت، کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اسی طرح قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے بنیادی صفات کا ذکر ہے، اور جو ہم نے اس کے اندر بھی پڑھ لیا۔ اسی طرح بہت ساری باتیں اس میں آیت الکرسی سے بھی لی گئی ہیں، کہ جیسے نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، اس کے متعلق بھی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ اس کو اونگ گھیر لیتی ہے۔ آگے جا کے آیت الکرسی میں یہ بھی آتا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کہ اللہ کی سلطنت تمام کائنات پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو الغرض یہ جتنے عقائد بیان ہوئے یہ سب کے سب اپنی طرف سے بیان نہیں کیے گئے، بلکہ یہ تمام کے تمام قرآنی آیات سے لیے گئے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، اس طرح کے جتنی بھی آیات ہیں ان سے تمام عقائد ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور اس کی کوئی صفت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے مخلوق جیسی صفات کا ذکر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، ید اللہ کا لفظ ہے، یہ اللہ کا عرش اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم پر قائم ہونا، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش ہے، اور بھائی بہت بڑی کرسی ہے، اس پر قائم ہونا، اس طرح کی باتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ تو ان کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، بندوں کو ایسی چیزوں کی حقیقت کی جستجو کیے بغیر ایمان لانے کا حکم ہے۔ یعنی جب کوئی ایسے الفاظ قرآن مجید میں آئیں کہ جو ہماری عقل میں نہ آ رہے ہوں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بس اس کو مان لیں، باقی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کھوج میں لگنا، اس کی تلاش میں لگنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ نہ قیامت میں ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن کا ہمیں حکم دیا، تو اور چیزوں میں لگ کر ہم اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کے لیے ثابت ہیں، اس کی کوئی کیفیت اور نوعیت کسی کو معلوم نہیں۔ علماء متقدمین کی رائے یہی نہیں، جو پہلے علماء گزرے ہیں ان کی رائے یہی تھی۔ البتہ متاخرین علماء یعنی بعد والے علماء نے بعض باطل فرقوں کے شبہات سے عوام کے عقائد کو بچانے اور ان کی دین کی حفاظت کی خاطر ان جیسے متشابہات کے مناسب معنی بیان کیے ہیں۔ یعنی بعد کے علماء نے اس لیے ان کے معنی بیان کر دیے مناسب، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی کتاب ایسی ہے
کہ اس کے بعض معنی تو معلوم ہی نہیں، یا پھر وہ بول دیں کہ ہمارے بتوں کے بھی ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کے خدا کے بھی تو ہاتھ پاؤں ہیں، آپ کے قرآن بتا رہا ہے۔ تو متاخرین نے اس طرح کے شبہات کو دور کرنے کے لیے بتا دیے کہ ہاتھ کے معنی قوت اور طاقت وغیرہ ہے، لیکن یہ سب بہرحال جو بھی یہ سب امکان کے درجے میں، ان کو حتمی مراد سمجھ لینا صحیح نہیں۔ یہ صرف اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ سادہ لوگ مسلمانوں کو باطل فرقے گمراہ نہ کر سکیں۔ اسی طرح ہمیں یہ عقیدہ بھی رکھنا ہم پر لازم ہے کہ کوئی چیز اللہ کے ذمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ بھی مہربانی کرے وہ اس کا فضل ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا میں اعمال کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہم کہیں گے اب اللہ پر لازم ہے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کرے، یا کوئی برا کام کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں کہ اس کو جہنم میں جانا لازمی ہے۔ یہ بس ہمارا کام ہے کام کرنا، باقی اللہ کسی کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما لے وہ اللہ کی مہربانی ہے۔ باقی ہم کوئی چیز اللہ پر لازم و ضروری نہیں کر سکتے کہ یہ کام اللہ کو کرنا چاہیے تھا تو اللہ نے کیوں نہیں کیا۔ بس اوقات ایسے الفاظ آدمی کے منہ سے نکل جاتے ہیں، کسی کی وفات ہو جاتی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کی وفات نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب کفریہ کلمات الفاظ ہیں، تو یہ خراب عقیدے ہیں، ان سے ہمیں بچنا لازم ہے۔ یہیں پر آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔